بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ بچوں کی تربیت محبت کے انداز میں کریں، اور پھر پہلی بات یہ کہ محبت کے انداز میں کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ اولاد کی تربیت کے دو اصول ہیں۔ پہلا اصول کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں، دوسرا اصول یہ ہے کہ بچوں کے سامنے پریکٹیکل کریں، ایکشن کریں، تاکہ جو ہمارا ایکشن ہوگا، جو ہمارا پریکٹیکل ہوگا، وہی بچے کا ری ایکشن ہوگا۔ جو ہم بچے کے سامنے کریں گے وہی بچہ اس کو دہرائے گا، اس کو سیکھے گا، اس کو لرن کرے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا کہ بچوں کے ساتھ محبت کے انداز میں بات کریں۔ اگر کبھی کبھار بچے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بچے سے پیار سے محبت سے بات کریں، ڈیل کریں گے تو بچہ اس بات کو سمجھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، تو 10 سال کے اندر کبھی بھی یہ موقع نہیں آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو یا مارا ہو، یا حتیٰ کہ کبھی کبھار مجھے برا بھلا بھی کہا ہو۔ فرمایا کہ ایک دن بھی 10 سال میں رہا، 10 سال کے اندر مجھے ایک دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں ہے۔ 10 سال کے اندر میں رہا، تو دیکھیں کتنے پیار سے محبت سے وقت گزرا ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سال کے اندر کبھی بھی حضور نے کچھ نہیں کہا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیار محبت سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کبھار کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو پیار سے سمجھائیں۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ مجھے انگور کا گچھا دیا اور کہا کہ جاؤ یہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے کر آؤ۔ تو میں انگور کا گچھا لے کر گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، تو جیسے ہی میں گھر سے نکلا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں یہ انگور کے دانے جو ہیں یہ کھٹے ہیں یا میٹھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دانہ کھایا، پھر دوسرا کھایا، پھر تیسرا کھایا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا دینے کے لیے تو میں سارا انگور کھا چکا تھا۔ راستے میں چلتا بھی جا رہا ہوں اور انگور بھی کھاتا جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ گھر کے پہنچنے کے قریب میں نے سارا انگور جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو اتفاق سے کہتے میں تو گھر آ گیا، کسی کو بتایا نہیں، نہ اپنی والدہ کو بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے انگور کا گچھا بھیجا تھا وہ کیسا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور سارا واقعہ وہ سمجھ گئے کہ کیا کیا ہے انس نے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر جب کبھی بھی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا، بڑے پیار سے محبت سے مجھے بلاتے، کان سے پکڑتے اور میرے کان کے اندر فرماتے کہ انس میرے انگور کا گچھا کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ پھر خود بھی مسکراتے اور مجھے بھی ہنساتے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن مجھے یہ میسج مل جاتا کہ جو آدمی جو کوئی چیز دے امانت، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ تو پیار سے محبت سے بات کرتے، میرے ساتھ مذاق کرتے کہ انس میرا انگور کا گچھا کہاں ہے، لیکن مجھے یہ میسج مل جاتا کہ جو امانت ہو اس کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں پہلی بات جو ہے کہ بچے سے پیار سے محبت سے بات کرنی ہے۔ جب پیار سے محبت سے بات کریں گے تو بچہ بات کو سنے گا اور پھر آپ سے بچہ محبت بھی کرے گا۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ محبت کے اندر جو ان کا ایکشن ہوتا ہے، جو ان کا عمل ہوتا ہے، اس عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب آدمی کسی وقتی طور پہ آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اس کے ساتھ ناراض ہوں گے، اس کو تانا دیں گے، تو وقتی طور پہ شاید وہ آپ کی بات سن لے، یا آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ جو آپ کروانا چاہتے ہیں کام وہ کر لے، لیکن بعد میں اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہوگی، اور جب کبھی اس کو موقع ملے گا وہ کیا کرے گا کہ وہ غلطی دوبارہ کرے گا۔ اور میں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا بچوں کے سامنے پریکٹیکل ہونا چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے، کہ ہم بچوں کے سامنے کوئی ایسا ایکشن کریں جیسے ہم گھر کے اندر گھر کا ماحول چینج نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا ہے وہ نمازی ہو، وہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے کبھی بھی بچے کے سامنے اس کو یہ نہیں کہا کہ چلو آج ہم تجھے موبائل کلاس میں چھوڑ کے آتے ہیں کہ تم موبائل چلانا سیکھو، کس طرح موبائل کو یوز کرنا ہے، کس طرح میسج کرنا ہے، یا کس طرح آپ نے اس کو فون کال کرنی ہے۔ ہم نے کبھی بھی بچے کو یہ نہیں سکھایا۔ بچہ خود بہت سیکھ جاتا ہے۔ کیوں کہ والدین جو ہیں جو بڑے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ دیکھتے دیکھتے ہی وہ سیکھ جاتا ہے۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ جو بچے دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بچے سن کر عمل کم کرتے ہیں، دیکھ کر عمل زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو موبائل سکھانا کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بہت سیکھ جاتے ہیں۔
اور جو جس گھر کے اندر نماز کا ماحول ہوتا ہے، قرآن کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر بچے بھی نمازی بنتے ہیں، وہاں پر بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے جب والدین نماز پڑھتے ہیں، کوئی بڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے، کبھی مصلی کے پاس لیٹے گا، کبھی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی رکوع کرنے کی کوشش کرے گا، گویا کہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں۔ تو بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، وہ سن کر عمل کم کرتا ہے، دیکھ کر عمل زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے سامنے کوئی ایسا ایکشن کریں تاکہ اس کو جو فائدہ دے، چاہے جائے کہ ہم گھر کے اندر ایک دوسرے سے نفرت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کریں، یا ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کریں، یا بڑوں کا ادب نہ کریں اور چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر، باہر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو بھی اپنے دوست احباب ہوں ان کے ساتھ عزت والا معاملہ کرنا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی عزت کرنا سیکھتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ہم ایک لڑائی جھگڑے کے اندر لگے ہوتے ہیں، تو بچہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم عزت کریں گے، ادب کریں گے تو بچہ ادب سیکھے گا، وہ بھی اس کو لرن کرے گا۔ اور اگر ہم بدتمیزی کریں گے تو وہ بچہ بھی کیا کرے گا، اس چیزوں کو سیکھے گا۔ تو ہمیں جو چیزیں سکھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کریں، پیار محبت سے ان کے ساتھ ڈیل کریں۔ اور دوسری چیز کہ ان کے سامنے ایکشن کریں، خود قرآن پڑھیں، خود نماز پڑھیں، تو بچہ خود بہت بدلے گا۔ آپ اپنے گھر کا ماحول بدلیں، بچہ خود بدل جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں جیسے کا ویسا ہی رہوں، لیکن بچہ ہمارا کیا ہو، نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو بچہ بھی کیا ہے، وہ بھی نمازی بنے گا، وہ بھی قرآن پڑھنے والا بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔